رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام آپ تک پہنچایا ہے حضرت نے ذرا اونچی آواز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ ہوگا سرکار کے قدموں پہ ٹھکانہ دل کا ان کو بھا جائے اگر نعت سنانا دل کا ہوگا سرکار کے قدموں پہ ٹھکانہ دل کا ان کو بھا جائے اگر نعت سنانا دل کا آپ کے ہوتے ہوئے غیر سے الفت رکھے ایسا دل پانے سے اچھا ہے نہ پانا دل آپ کے ہوتے ہوئے غیر سے الفت رکھے ایسا دل پانے سے اچھا ہے نہ پانا دل کا عالم جذب میں آداب بھی ملحوظ رہے اتنا آسان نہیں طیبہ سے لگانا دل کا اتنا آسان نہیں طیبہ سے لگانا دل کا اب آئیے حضرات بڑے ادب کے ساتھ ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ شاہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ہزار لوگوں کے ملنے سے لاکھ بہتر ہے بس ایک صاحب کردار سے تعلق ہو نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رونق بز سادات کرام مشایخ اعظام علماء دین ملت حاضرین باوقار اساتذہ ادارہ طلبہ علوم نبوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پاکیزہ بزم اور نور علی نور محفل عالم اسلام کی اس ابصری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے جس کے فضل و کمال کا چرچا اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہیں اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے اس وقت میرے دل و دماغ میں ایک عجب ہیجانی کیفیت ہے تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے والوں سے شاید یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو
کہ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات برپا ہیں، اس سے پہلے کبھی اس طرح کے حالات نہ آئے رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں عرس رضوی ایک ایسا منفرد عرس مانا جاتا تھا جس کی مثال اگر ہندوستان میں کہیں سے نہیں دی جا سکتی تو دنیا کے کسی گوشے میں سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ میرے استاذ گرامی امام العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے متعدد بار مجھ سے فرمایا، عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر بریلی شریف میں علماء نہیں بلکہ علم طواف کرتا ہے۔ ایک موقع پر آج سے تقریباً 20 سال پیشتر کی یہ بات ہے، اسلامیہ انٹر کالج میں انہوں نے اپنا رومال بچھایا اور اس پر وہ تشریف فرما ہو گئے۔ میں نے فوراً عرض کی، حضرت آپ نے اپنا رومال یوں بچھا دیا اور بیٹھ گئے۔ فرمایا، آقاؤں کے دربار میں آقائی نہیں دکھائی جاتی۔ عرس مقدس کی یہ تقریب پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عظیم پیغام دیتی ہے۔ اللہ کی شان، اس کی حکمت، اس کی مشیت، بلکہ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کہ ہمارے اعمال بد لاکھوں کے لاکھ کیا بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ عمرے سے محروم، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج سے محروم، رمضان المبارک کے موقع پر قرآن پاک کی سماعت اور اس کی تلاوت سے محروم، نہ جانے کتنی نیکیوں سے محروم۔ یہ سارے مصائب، یہ ساری مشکلات، یہ سارے حالات قرآن ارشاد فرماتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے یا پہنچی، یہ سب تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ حال جس میں اس وقت ہم لوگ ایک بے حالی کیفیت میں ہیں، 15-16 سال سے ان اساتذہ کے تعاون سے پوری امت مسلمہ کے بے شمار مشکل مسائل حل کرنے کی یادگار ہے۔ اس حال میں تقریباً 16 سال سے خالص علماء، فقہاء اور محققین کا اجتماع اور مشکل ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے بحثیں، اور پھر ایسے ہی ماحول میں جب وہ رضا کا چاند طلوع ہوتا تھا اور جب وہ اس محفل میں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا حال علماء سے بھرا ہوتا تھا،
اور سب کی نظریں حضور تاج الشریعہ پر ٹکی ہوتی تھی۔ امام احمد رضا کا وہ چاند اگرچہ ہم سے روپوش ہے لیکن اس کی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے، اور رات میں سفر کرنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لائٹ جل کر کے بجھ جاتی ہے مگر ریڈیم اس میں اپنی اس کی چمک کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ امام احمد رضا کا یہ چاند اگرچہ روپوش ہو گیا مگر یہ ریڈیم کی کیفیت رکھنے والے بزرگوں نے چمک کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں اس ریڈیم کی چمک رکھنے والوں کا قافلہ سالار بھی طلوع ہونے والا ہے۔ حضرت بابرکت علامہ اسد رضا خان صاحب قبلہ قاضی القضات فی الہند کا بھی ورود مسعود ہوگا۔ اس حال میں 50 سے زائد مشکل اور اہم ترین مسائل حل کیے گئے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی نگرانی اور سرپرستی میں۔ رب قدیر حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دو چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مشائخ کرام کا جمع غفیر ہے اور ملکی حالات کے پیش نظر عرس کا جو عظیم الشان سما ہوتا تھا وہ ہماری نظروں سے اس وقت غائب ہے، لیکن اگربتی، لوبان، چادر، گاگر اور شیرینی کا نام عرس نہیں ہے، امام احمد رضا کی فیض و برکات کو حاصل کرنے کا نام عرس ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ عرس کے لیے صاحب عرس کے وصال کی تاریخ ہی کیوں متعین کی جاتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا چونکہ ان کی ارواح طیبہ زیادہ متوجہ ہوتی ہیں اپنے وصال کے وقت، اور لوگوں کے لیے فیض و برکات حاصل کرنے کا وہ بہتر موقع ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر کے فیض و برکات لیں، کنیکشن اگر مضبوط ہے تو فیض ضرور پہنچے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فیض و برکات سے آج پوری دنیا مالا مال ہو رہی ہے۔ ان کے علم و فضل اور ان کی تحقیق و تدقیق کا سلسلہ در سلسلہ جو ان کی تصنیفات سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں اس سے چکا چوندھ ہو رہی ہیں۔ کل تک اہل علم نے تحقیق کی تو انہوں نے فرمایا کہ امام احمد رضا نے 50 سے 55 علوم میں کتابیں لکھی، اپنی تصنیفات چھوڑی، مگر ترقی کا دروازہ جو کھلتا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ کے دریچے بھی کھلتے جا رہے ہیں۔ کل تک کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ 50 علم کے ماہر تھے، مگر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 100 سے زیادہ علم و فضل کے ماہر تھے۔ امام احمد رضا کہ ہاں جو جامعیت، جو آفاقیت ہے، اور کسی موضوع پر لکھنے کا جو انداز ہے، وہ آپ کو بہت سارے بڑے بڑے مصنفین کے ہاں بھی نظر نہیں آ سکتا ہے۔ مشکل سے مشکل مسئلوں کو چٹکیوں سے حل کر دینے کا کمال اللہ جل مجدہ نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا تھا۔ کوئی ایسا طبقہ نہیں
جس کے لیے امام احمد رضا نے علم و فضل کا دسترخوان نہ سجایا ہو، منطق ہو، فلسفہ نہ ہو یا صرف، معنی ہو یا بلاغت، جو بھی علم امام احمد رضا کی بارگاہ سے کوئی لینا چاہے تو آپ کا دسترخوان اس کے لیے بہت ہی وسیع اور کشادہ نظر آتا ہے۔ اہم سے اہم مسائل اور وہ مسائل جس پر دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات کو بڑا یقین اور اعتماد ہوتا تھا، مگر امام احمد رضا اس کے سقم، اس کے عیب، اس کی کمی اور اس کی کوتاہی کو بھانپ لیتے تھے اور پھر اس طرح سے اس کو حبا منصورہ کر کے دکھا دیتے۔ لگتا تھا کہ کہنے والا عقل کا ذرا بھی حصہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے۔ نوجوان طبقہ بھی یہاں موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ بہت مشہور مسئلہ ہے سائنس کا، پانی کے سلسلے میں ابھی حضرت مفتی راحت صاحب نے کچھ بیان فرمایا، مناظر اہل سنت نے اس کو اور آگے بڑھایا۔ گفتگو سن کر کے میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، بہت مشہور یہ مسئلہ ہے۔ اہل سائنس اس کو اپنے ہم مسلمات کی حیثیت دیتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر کھینچنے کی، کشش کی صلاحیت ہے، مقناطیسیت ہے، چمبک جس کو کہا جاتا ہے۔ بہت مشہور یہ بات بہت دنوں سے مسلم ہے۔ نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا جب سیب کو اس نے زمین پر گرتا ہوا دیکھا، اس نے کہا کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت، اسی لیے سیب نیچے آ گیا، ورنہ اغل بغل اور اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا۔ امام احمد رضا نے اس کے اس نظریے کی تردید فرمائی، متعدد انداز سے آپ نے اس کا مذاق اڑایا، اور اتفاق سے آپ کی عمر مبارک کا ابتدائی حصہ تھا، عمر زیادہ سے زیادہ 25 کے اندر تھی۔ آپ اپنے متعلقین اور احباب میں کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے، جو بہت ہی قریب آشنا ہوتے۔ اعلی حضرت ان کی خاطر کبھی کبھی ان کے گھر تشریف فرما ہوتا، مزاج کے خلاف ہوتا مگر دلداری کا بڑا خیال رکھتا۔ واقعات اس سلسلے میں بے شمار ہیں۔ کبھی کبھی اصلاح کے لیے آپ نے کوئی قدم بڑھایا، سامنے والے کو غصہ بھی آیا، مگر امام احمد رضا نے اس سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں۔ مساوات بین المسلمین، رحمت بین المؤمنین، شدت علی الکفار کا جو عظیم نمونہ کسی کو دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کی تحریرات اور ان کے اعمال سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں آج حال یہ ہے کہ اپنوں پر شدت، غیروں کے ساتھ اعتدال کے نام پر مروت، لیکن امام احمد رضا کے ہم معیار وہ تھا جو قرآن نے عطا کیا تھا۔ رحمت بین المومنین، مساوات بین المسلمین کا وہ درس اپنے عمل سے دیتے تھے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے ایک ملاقاتی کے گھر اسی بریلی شریف کے کسی محلے میں جلوہ فرما ہوئے، انہوں نے دیکھا اعلی حضرت میرے گھر تشریف فرما ہوئے ہیں، بٹھایا۔ اتنے میں محلے کا ایک غریب جس کی ٹوپی بھی پھٹی ہوئی تھی، کپڑا بھی جس کے جسم پر اچھا نہیں تھا، اعلی حضرت کو اس نے دیکھا ہوگا کہ میرے محلے میں جلوہ فرما ہوئے ہیں، کشا کشا وہ بھی چلا آیا اور ایک چارپائی تھوڑی دور پر رکھی ہوئی تھی، اس پہ وہ بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ کو بہت خراب لگا کہ یہ غریب میرے سامنے چارپائی پہ بیٹھ جائے۔ یہ واقعہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے حیات اعلی حضرت میں نقل فرمایا۔ صاحب خانہ نے اسے غصے کی نظر سے دیکھا، وہ بیچارہ غریب خوف کے مارے چارپائی سے اٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ اعلی حضرت نے محسوس کر لیا کہ اس غریب کی غربت کا اس نے مذاق اڑایا، یہ میرا دوست ہے، اسے میرا قرب حاصل ہے، تو اس کے اندر دینداری، اسلامی اخلاق کا کچھ نمونہ ہونا چاہیے تھا۔
اس کے اندر تو غرور پایا جاتا ہے۔ آپ بھی اٹھے وہاں سے اپنے دولت خانے پہ جلوہ فرما ہو گئے۔ اتفاق سے ایک دن وہی آپ کے دوست آئے ہوئے تھے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، اور اعلیٰ حضرت کے پاس وہ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حجام بال درست کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے ذہن میں وہ پورا واقعہ جو ہو چکا تھا وہ سامنے آ گیا، اور آپ نے حجام کو دیکھ کر کے فرمایا، وہ مسلمان سنی صحیح عقیدہ تھے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی فلاں بیٹھ جاؤ تخت پر بغل میں۔ جس تخت پر اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے اسی پہ بٹھایا اور فرمایا الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، امام احمد رضا کی بارگاہ سے وہی درس دیا جا رہا ہے۔ اگر علم والا ہے، فضل والا ہے، اگر اس کے اندر دینی تسلب ہے، اگر وہ دیندار ہے، تو چاہے گورا ہو چاہے کالا، اپنا ہو یا غیر، کسی بھی علاقے کا ہو، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ دینی تسلب رکھنے والوں کو پائیں گے، سب کا یہی مزاج ہوگا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تھے اپنے ایک طبیب دوست کے ہاں بریلی شریفی میں کسی محلے میں۔ اتفاق سے جب آپ وہاں جلوہ فرما ہوئے، دیکھا تو اس طبیب کے استاذ بچوں کو درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، اور سبق وہ کیا پڑھا رہے تھے؟ بیٹے سنو، ہر چیز دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے، ہر چیز میں کشش اور کھینچنے کی قوت ہے، جس کو عربی زبان میں جاذبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جذب کرنے کی، کھینچنے کی طاقت ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ زمین کے اندر بھی کشش ہے، اس کے اندر بھی کھینچنے کی طاقت ہے، چاند اور سورج میں بھی ہے، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے نظریات اسی پر قائم ہیں، جس کو نظریے جذب کہا جاتا ہے۔ جاذبیت کھینچنے کی طاقت ہے، وہ یہ نظریہ اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے، ابھی آپ کی زندگی مبارک کے ابتدائی حال تھے، کوئی بہت زیادہ تجربے والی عمر جو آج کل کہی جاتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر حکیم صاحب کی گفتگو سننے لگے۔ جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ بیٹے ہر چیز کے اندر کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے جو دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کو جاذبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب انہوں نے اپنی گفتگو پوری کر لی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہر چیز کے اندر کھینچنے کی طاقت ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا چاہے تو اگر طاقتور چیز ہے تو اس کو جلدی اپنی طرف کھینچ لے گا، یا ہلکی چیز ہے اس کو اپنی طرف جلدی کھینچے گا؟ فرمایا جب آپ نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہلکی چیز کو جلدی کھینچے گا، مثلا یہ مائک ہے، اس کو ادھر سے ادھر میں جلدی کر سکتا ہوں، لیکن یہ لوہا اس کو جلدی ادھر ادھر سے اٹھا کر کے نہیں کر سکتا ہوں، تھوڑا وقت لگے گا۔ تو جو چیز ہلکی ہوتی ہے اس کو جلدی کھینچا جا سکتا ہے، جو چیز وزنی ہوتی ہے اس کو ذرا دیر لگے گی کھینچنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ بات تسلیم ہے تو اوپر سے اگر ایک معمولی کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے زمین کی طرف اور ایک مٹی کا ٹکڑا ڈالا جائے تو ہلکا کاغذ ہوتا ہے، چاہیے کہ وہ زمین پر جلدی آ جائے اور مٹی کا ٹکڑا دیر میں آئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کاغذ دیر میں نیچے آتا ہے اور مٹی کا ٹکڑا جلدی آ جاتا ہے؟ جب آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے 2-4 قدم چلنے کی کوشش کی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جو چیز ہلکی ہوتی ہے اس کے اندر زمین کے اجزاء کم پائے جاتے ہیں، اور جو چیز وزنی ہوتی ہے اس کے اندر زمین کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا ہے مثال کے طور پر، اس میں زمینی اجزاء کم ہیں، لیکن مٹی کا جو ٹکڑا ہے اس میں زمین کے اجزاء زیادہ ہیں، اور زمین کا وہ ٹکڑا جو اوپر گیا چونکہ زمین کی جنس کا
چکا ہے تو جنسیت کی بنیاد پر وہ بڑے مٹی کے ٹکڑے کو جلدی کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، تو جنسیت یہاں ترجیح دے رہی ہے، جس کی وجہ سے کاغذ دیر میں آتا ہے اور مٹی کا ٹکڑا جلدی نیچے آ جاتا ہے۔ امام احمد رضا سبحان اللہ، ابھی جو شعر بار بار پڑھا جا رہا تھا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر جنس کی بنیاد پر زمین جلدی کھینچ لیتی ہے اس مٹی کے ٹکڑے کو، تو ہونا یہ چاہیے کہ امام صاحب جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں اور پیچھے ان کے مقتدی ہوں، تو چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے لہذا جو ہی امام صاحب مصلی پر کھڑے ہوں مقتدیوں کو چاہیے کہ پٹ سے اپنی طرف کھینچ لیں، اس لیے کہ دونوں کی جنس ایک ہی ہے۔ چنانچہ جب اعلیٰ حضرت نے یہ بات ان سے فرمائی تو وہ کہنے لگے چونکہ یہاں پر آدمی کے اندر روح ہے اور روح روک رہی ہے، وہ کھینچتے تو ہیں مقتدی کھینچنا چاہتے ہیں، ان کا جسم امام کے جسم کو کھینچتا ہے لیکن اس کے اندر روح ہے، اس لیے یہ روک رہی ہے روح اور وہ کھینچ کر کے نہیں جا رہا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی جاتی ہے کہ روح اس کو روک رہی ہے، لیکن اگر کوئی مردہ ہے اس کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سامنے رکھ دیا گیا اور جو ہی مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے تو اب تو اس کے اندر روح نہیں ہے، وہی روح روک رہی تھی۔ جب روح نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ مردہ اڑ کر کے پٹ سے اس میں چپک جائے، اس لیے کہ اب یہاں کوئی شے مانے نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا استاذ کا استاذ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتا تھا مگر امام احمد رضا کی اس گفتگو کے سامنے گنگ نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں آپ امام احمد رضا کو پڑھو، جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے میں وہابی ہوں تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ پڑھ کر کے ڈاکٹر ہوا ہے یا بے پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، اس لیے کہ اگر پڑھا ہوتا تو اس نے کم از کم مصطفیٰ کی عظمت کو کچھ تو سمجھا ہوتا، اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو اولیاء کرام کی عظمت کا اسے کچھ احساس ہوتا۔ جب تک آدمی کسی کی عظمت کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک وہ اس کی تعظیم نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے آپ حضرات میں سے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت شہزادہ صدر الشریعہ علامہ بہول مصطفیٰ صاحب کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایسا ہے کہ اس وقت جب وہ تشریف فرما ہوئے سب کھڑے ہو گئے تو وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے، اور اگر پہلی مرتبہ کسی نے انہیں دیکھا ہو اور پہچانا نہ ہو تو بتائیے کیا انہیں دیکھ کر کے وہ کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہوگا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ پہچانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، پتا کیا چلا؟ جب تک آپ کسی کے مرتبے کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک آپ اس کی تعظیم نہیں کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت تھی، جن لوگوں نے قدر و منزلت جانی ہی نہیں وہ مصطفیٰ کی تعظیم کیا کریں گے؟ الحمدللہ امام احمد رضا کا یہ صدقہ ہے کہ ہم اہل سنت ہمیشہ یہ کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے نبی کی تعظیم کا گل گاؤ، مصطفیٰ جان رحمت تمہارے اوپر نگاہ کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے اندر بہت تسلط تھا، ان کے اندر بڑی استقامت تھی، ان کے اندر بہت دل سے درد تھا، مگر آج یہ بات کم پائی جاتی ہے تو میں انہیں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے جو چیز کسی بات کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جو چیز مرکز کی حیثیت رکھتی ہے اس مرکز سے جو جتنا قریب ہوگا اس مرکز کا اثر اس کے اندر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ حرارت اور گرمی کے لیے، روشنی کے لیے اس کائنات میں مرکز سورج ہے، سورج سے ہی حرارت ملتی ہے، سورج ہی سے روشنی ملتی ہے، تو جو چیز سورج سے جتنی قریب ہوگی اس کے اندر حرارت اتنی ہی زیادہ ہوگی، جو چیز سورج سے جتنی قریب ہوگی اس کے اندر روشنی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جو چیز سورج سے دور ہوتی جائے گی اس کے اندر حرارت بھی کم ہوتی جائے گی، اس کے اندر روشنی بھی کم ہوتی جائے گی۔ یہ نظام فطرت ہے، یہ نیچر ہے کہ مرکز سے جو جتنا قریب ہوتا ہے مرکز کی خصوصیت اس کے اندر اتنی زیادہ پائی جاتی ہے۔ امام احمد رضا محبت مصطفیٰ کا مرکز ہے، اس مرکز سے جو جتنا قریب
جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مرکز محبت سے قرب عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ نازش اہل عرب فخر عجم احمد رضا، نازش اہل عرب فخر عجم احمد رضا، پے کرے عشق رسول محترم احمد رضا، اور دو جہاں تیرے کمال علم پر حیران ہے، تو ہے اعجاز